باتوں میں کچھ شبیں ہیں ایسی جو قیامت کی شبیں ہیں۔ 19 رمضان سے 21 رمضان تک خصوصی نشریات ہوگی ضربت سے شہادت تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين
آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باخبر رمضان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ملک، اور میں ہوں آپ کی میزبان کنزہ الطاف. میرے ساتھ جو تلاوت قرآن پاک جنہوں نے کی وہ ہیں قاری محمد سہیل صاحب. ماشاءاللہ ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے، اتنی اچھے انداز میں پڑھتے ہیں کہ دل کو بڑا اطمینان ملتا ہے. کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ تو کنٹینیو رہے گا، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم نعت کی طرف جائیں. اور نعت کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں فرام فرسٹ ڈے سے جناب سعد اللہ فیروزی صاحب نعت رسول مقبول کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہاں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، یوں جینے کا سامان، یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں. اور تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی اندر، تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی اندر، طواف اپنا خود ہی، طواف اپنا خود ہی میں کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، یوں جینے کا سامان، یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں،
تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، اور جو مانگا ہے میں نے وہ تم نے دیا ہے، جو مانگا ہے میں نے وہ تم نے دیا ہے، میں صدقہ زہرا، میں صدقہ زہرا، میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں، میں صدقہ زہرا، میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، اور عطا دیکھ کر بھی طلب بڑھ گئی ہے، عطا دیکھ کر بھی طلب بڑھ گئی ہے، تم دیے جا رہے ہو، تم دیے جا رہے ہو، میں لیے جا رہا ہوں، تم دیے جا رہے ہو، دیے جا رہے ہو، میں لیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، یوں جینے کا ساما، یوں جینے کا ساما کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت سعد اللہ خوبصورت۔ فیروزی صاحب نے ماشاءاللہ سما باندھ دیا۔ میرے ساتھ اس وقت خوبصورت پینل موجود ہے جو اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، جو کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ فرام فرسٹ ڈے چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، وہی حضرات ہمارے ساتھ شریف فرما ہیں۔ میں چاہوں گا کرزا کہ آپ ان کا ذرا انٹروڈیوس کروا دیں۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں اور آپ کو مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں، سحر ضربت، کل ہم آپ کے ساتھ تھے اس پروگرام میں، اور آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، اور آپ کو ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے پینل میں مہمان موجود تھے جن کو آپ سننا چاہتے تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سارے پہلوؤں پہ بات کریں جسے آپ سننا چاہتے ہیں اور جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک اسی حوالے سے ہے، کیونکہ ضربت سے شہادت تک ہم ٹرانسمیشن یہ جو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب سید الابرار یہاں پر آ جائیں گے، ہمارے جو مین لیڈ ہوسٹ ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ مزید گفتگو رہے گی۔ کل ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف پہ بھی بات کی تھی، اور اعتکاف کیونکہ ظاہر ہے اب نجات کا عشرہ شروع ہوگا، اور 20 روزے کے بعد آپ کو پتہ ہے اعتکاف کی طرف بہت سارے لوگ ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے بھی کچھ تقاضے، کچھ اصول ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی تھی، اس پہلو پہ بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ علماء کرام کا بہت اچھا پینل موجود ہے، ہم اس ٹاپک پہ مزید گفتگو کریں گے۔ اور پہلے میں آپ کا تعارف کراتی چلوں، میرے بائیں جانب یہاں پر موجود ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہیں، شروع سے آپ انہیں ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور میں نے جیسا کہ ہمیشہ سے آپ سے کہا ہے کہ ہمارے اس گلدستے کا سب سے خوبصورت پھول ہیں، اور ان کے ہونے سے ہمیں بڑی ڈھارس رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری۔ السلام علیکم آپا۔ اب میں تعارف، کیونکہ میں چاہوں گی کہ پہلے میں یہاں پر موجود علماء اکرام کا تعارف کراؤں اور پھر باقی لوگوں کا، کیونکہ دیکھیں جس کی جتنی اہمیت ہے اس کو اسی حساب سے ہمیں یہاں پر تعارف بھی ان کا کرانا ہے، کیونکہ علماء اکرام ایک ایسا گلدستہ ہے ہمارے بیچ میں علماء اکرام کا کہ جن کی عزت اور جن کا احترام ہم پہ واجب ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں یہاں پہ اس چیز کو ملحوظ نظر رکھوں۔
تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ اکثر انہیں دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے انہیں دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ آغا اصغر شہیدی صاحب، جو کہ ہیئت عائمہ مسجد و علماء امامیہ کے آپ سرپرست بھی ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہمارے پینل کا حصہ۔ آج ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اسی حوالے سے جو ہمارا ٹاپک تھا، انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے اکثر چینلز پہ ان کو دیکھا ہے، اور ملت جعفریہ کا اثاثہ ہے، اور وہ ایک ایسا چہرہ ہے جسے آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب، السلام علیکم۔ اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے انہیں پہلے بھی ہمارے پروگرام میں سنا، اور ماشاءاللہ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، منقبت خواں ہیں، نوحہ خواں ہیں، آواز میں ان کے ایک عجیب سحر ہے جو آپ سنتے بھی ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاذب رضوی صاحب، السلام علیکم جاذب بھائی۔ اور یہاں میں تعارف کراتی چلوں ایک نیا چہرہ جو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں گے آج، ہمارے پلیٹ فارم پہ نیا ہے، ویسے وہ نئے نہیں ہیں ماشاءاللہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان مہدی صاحب، السلام علیکم۔ اور اب میں تعارف کراتی چلوں اپنے پینل کے کچھ لوگوں کا، جیسے کہ ابھی آپ نعت سن رہے تھے، اور نعت خواں ہمارے جو ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی آواز اس پروگرام میں ہمیشہ چار چاند لگاتی رہی ہے، ہمارے پینل کا حصہ ہیں، شروع سے ہمارے ساتھ ہیں سعد اللہ فیروزی، السلام علیکم سعد بھائی۔ اور یہیں میرے بائیں جانب ہمارے پینل کا حصہ ہیں اور ہمارے سینئر ہیں اس پلیٹ فارم پہ، بزرگ کی حیثیت ان کی میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کو کہ وہ ہمارے سینئر ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، سینئر تجزیہ نگار سید اسلم پرویز صاحب، السلام علیکم۔ انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں، پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ نے انہیں ہمیشہ دیکھا ہے، لوگوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، انٹر فیتھ ہارمنی پہ بھی بڑا کام ہے ان کا۔ یہاں موجود ہیں زیڈ ایچ خرم صاحب، السلام علیکم خرم بھائی، الحمدللہ۔ اور یہاں ہمارے ساتھ ایک بھائی اور موجود ہیں جن کی آواز ابھی آپ نے کل بھی سنی تھی، بہت اچھی ان کی آواز تھی، سوز خواہ ہیں ہمارے ساتھ حسن عباس زیدی صاحب، السلام علیکم۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، جو ہمارا ایک حصہ ہے اعتکاف کے لحاظ سے اور دوسرا حصہ ہے ضربت سے شہادت تک۔ ہم اس ہستی کی بات کریں گے آج، اس شخصیت کی بات کریں گے جس کو شیر خدا کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج ان کی نسبت سے سارے پروگرام آج بھی چلیں گا اور انشاءاللہ کل بھی چلے گا۔ تو وہ شیر خدا جس نے غزوہ بدر سے لے کر فاتح خیبر تک ہر میدان میں حصہ لیا، وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، خیبر کا مقام ہو یا کوئی اور ہو، اور ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں نہیں، لا تعداد دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ وہ میرے شیر خدا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی میرا حصہ ہے، وہ شیر خدا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ علی میرے جگر ہیں۔ اس کے لیے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان پہ بات ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس حصے کے بعد ہم پہلے اعتکاف پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اعتکاف میں ہم پہ کیوں آیا، کیوں لاگو کیا گیا، وہ اعتکاف کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ فضیلت جانیں گے، کچھ رولز کی، اچھا ملک صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اعتکاف پہ بات کریں، کیونکہ ہمارے درمیان اتنے ماشاءاللہ سے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، میں چاہوں گی ہم حضرت علی کی شخصیت پہ بھی بات کریں۔ بالکل کریں گے، اور میں جاننا چاہوں گی کیونکہ ہمارے ناظرین بھی کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت علی کی ذات اپنے آپ میں بے مثال ہے، ان کا جتنا ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں ایک سمندر ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ فضائل، وہ ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کی جو طرز زندگی تھی، اس کے بارے میں لوگ جانیں، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ بیسیکلی ہمارے رول ماڈل یہی ہیں، ہمیں جن کو فالو کرنا ہے، جن کے حساب سے اپنی زندگیوں کو لے کے چلنا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے، جن کے حساب سے ہمیں اپنی زندگی کا طرز عمل طے کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں چاہوں گی حضرت علی کی شخصیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں تو ہم اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے اس مومنٹ کو۔ تو میں سب سے پہلے فرقان حیدر عابدی صاحب کی جانب جاؤں گی۔ سر، ہمیں حضرت علی کے بارے میں، ان کی شخصیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ شیر خدا کیا تھے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना ज़ात बाजिबों के और सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत इसलिए कि नबी ने ये कहा कि मैं नबी हूँ, अली वली है, ये मेरा बसी है। और फिर कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए इतना कह देना काफ़ी है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ऐनुल्लाह भी हैं, वजुल्लाह भी हैं। और सबसे बड़ी फजीलत है जो जिसमें कोई नबी भी शामिल नहीं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्सियत ऐसी है कि फातिमा बिनते असद का काबे में जाना और अली का अल्लाह की बारगाह में उस जगह पर पैदा होना, ये फजीलत है, ये इससे बड़ी शरफ फजीलत। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इतना बुलंद है कि नबियों को भी ये नसीब नहीं है। कोई आदम से लेकर खातम तक कोई नबी भी इसमें शामिल नहीं अली के अलावा, इसलिए कि अली जो है खाने काबा में आए हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का तो यहीं से मैं आगाज करूं कि अली काबे में आए हैं। काबे में अली ने नबी के जबान से ग़िज़ा हासिल की है। क्या बात है। अब नबी जबान देने वाला है, अली जबान लेने वाला है, तो अब अली जाने या नबी जाने। अली के फजाइल नबी के अलावा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। हमारी जरूरत नहीं है कि हम अली को दिखाएं या अली को बताएं, इसलिए कि जो काबे में आया और मस्जिद में शहादत हुई, ये दो फजीलतें किसी को नसीब नहीं हुई अली के अलावा। मस्जिद में कूफे की हजरत अली के नमाज पढ़ना और नमाज भी अदा, और ज़रबत ही में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जो किसी के कहने पे आया था, यजीद का बाप था जिसके कहने पे वो आया, तो इतना ही कह दूंगा कि वो यजीद का बाप था, नाम उसका नहीं ले रहा मैं। लेकिन ये साजिश की गई, मस्जिद में मौला अली को ज़रबत लगी और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई, लेकिन मौला ज़ख्मी हुए। लेकिन उसके बाद भी अली का एक सजदा बाकी था, अली ने नमाज को तमाम किया। क्या बात है। इसलिए कि अली से ज़्यादा कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, बेशक, इसलिए कि ना अंबिया में है ना दीगर रसूलों में कोई नहीं है जितने इबादत गुजार हज़रत अली अलैहिस्सलाम है कि हज़रत अली रात भर सोया नहीं करते थे, जाग कर जो जिंदगी गुजारे वो अली होता है। और अली मौला ने सजदों पर सजदा, और जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है अली के, तो वो तो फिर नबी ने इरशाद फरमा दिया कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। बड़ी बात है कि हज़रत अली ने कहा अपना वसी कुरान नातिक हाथ में लेकर, कहा अपना वसी कुरान नातिक हाथ में लेकर मोहम्मद ने हलफ लाखों के मजमे में उठाया है। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद ने हलफ लाखों के मजमे में उठाया है। गदीर खुम से हमें मौला मिलता है। और नबी को अल्लाह ने कहा कि ए मेरे हबीब ऐलान करो, या अय्युहर रसूल बल्लिग वमा उनज़िला मिन रब्बिक व इन लम तफल फमा बल्लगता रिसालता। अगर तुमने ये ऐलान ना किया तो कुछ तुमने रिसालत का कोई हिस्सा जो है वो पूरा नहीं। अब बताओ, रसूल को तंबीह की जा रही है। अब अली तो समझ में आना चाहिए ना कि रसूल को अल्लाह कह रहा है कि वो पैगाम पहुंचा दो, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का पैगाम। इसलिए कि वहां पर रसूल अल्लाह ने अली को दोनों हाथों पर बुलंद किया। अब जो नबी के हाथों पर बुलंद हो जाए फिर तो गुंजाइश ही नहीं बचती, कोई गुंजाइश नहीं है। अली के फजाइल में इतना कह देना चाहिए कि नबी के हाथ हैं, अली उसके ऊपर है। तो वो गदीर खुम में अली ने मौला दे दिया, मौला दे दिया, वो बता दिया देखो ये मौला है, बाकी रोला है, ये मौला है। इसलिए कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा भी दिया कि हम अहले तौरात को तौरात से जवाब देंगे, अहले ज़बूर को ज़बूर से जवाब दूंगा, अहले इंजील को इंजील से जवाब दूंगा, अहले कुरान को कुरान के से जवाब दूंगा। अली से ज्यादा कोई कुरान का जानने वाला नहीं, इंजील का जानने वाला नहीं, तौरात का जानने वाला नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी हस्ती है ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ईसा को भी वो बात नहीं कि ईसा भी आएंगे तो वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो उनका नमाज पढ़ना ये बात है कि विलायत बड़ी अहम है, जो विलायत अली से चलती है। और अली के 11 बेटों को का आप हिस्ट्री उठाकर देखें, वो आपको अली ही नजर आएंगे, अली की तरह इबादत करते नजर आएंगे, अली की तरह
कुरान पढ़ते नजर आएंगे, कोई आपको इख्तलाफ नहीं मिलेगा। अली का जिक्र बार बार इसलिए ज़रूरी है कि अली ने इबादत पर बहुत तवज्जो दी है, और इबादत पर अली ने रोज़े रख के ज़माने वालों को बताया रोज़ा बहुत बड़ी खूबसूरत सआदत बात है, है। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, इसलिए कि रोज़े में अल्लाह की बातें करना बहुत इबादत है और अली का जिक्र करना इबादत है। नबी ने कहा कि अली जो है अल कुरान व माल अली, अल अलीयुल माल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। बेशक। अब कहने वाला भाई कौन है? भाई हमारा कहना मानो ना मानो, हम तो गुनहगार हैं, लेकिन नबी का कहना तो मानो ना। बेशक। नबी कह रहे हैं कि अली से ज्यादा इल्म रखने वाला मेरी निगाह में कोई नहीं है। बड़ी अब खूबसूरत जो बात कुछ अल्लामा जिसको साहब इल्म ने की चाहिए है। उसे अली के पास जाना होगा। अली तुम्हें इल्म देगा, हिल्म देगा, तकवा देगा, परहेजगारी देगा, रमजान देगा, कुरान की तिलावत देगा, तरावी देगा, ये अली से वाह, ले वाह। लेना और बड़ी उस पर खूबसूरत अमल बात करना। की है। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। हजरत अली वो शख्सियत जिन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा सौंप दिया। बेशक। वो कोई आम शख्सियत हो ही नहीं सकती कि जिनको सबसे कीमती चीज़ अपनी दे दी जाए। और हज़रत अली के बारे में मेरे जहन में एक चीज़ हमेशा से आती थी जो मैं अक्सर जगह पे कहती रहती थी, और मैं आज ही ऑन एयर भी कहूँगी कि जो सहाबा इकराम थे ना, वो उनको हुजरे में आने की इजाज़त नहीं होती थी, तो वो घर के बाहर का दीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे। घर के अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी था उनसे वो ना वाकिफ़ थे, लेकिन जो अज़वाज मुतहरात थी वो घर के अंदर का दीन सीख सकती थी। वो बाहर की ज़िंदगी से इतना वाकिफ़ नहीं थी क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी उस तरह से कि मसाजिद में बैठे हुए या कुछ। लेकिन हज़रत अली घर के अंदर भी थे और घर के बाहर भी थे। ये वो शख्सियत थे जिन्हें मैं अगर ये कहूँ कि दीन की अलिफ से लेके ये तक अगर किसी को पता थी अंदर भी और बाहर भी, तो वो हज़रत अली थे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसी चीज़ को मैं लेके चलूँगी। हमारे साथ यहाँ अल्लामा साहब मौजूद हैं, अल्लामा आगा असगर शहीदी साहब। मैं आपसे भी अल्लामा साहब जानना चाहूँगी, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ कि हज़रत अली घर के अंदर भी दीन जानते थे, घर के बाहर भी दीन, ये किसी और को फजीलत नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा उन्हें सौंप दिया। तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये दीन की जो नॉलेज और दीन की जो हर अलिफ से लेके ये तक उनको मालूम थी ना, वो किसी को नहीं मालूम थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत उम्दा अल्लाह फरमाया, साहब ने फरमाया, आपने चार चांद लगाए वुज़ू करते हुए। जज़ाकल्लाह। एक हदीस को बयान करूंगा रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जिसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अली अल्लाह को या मैंने पहचाना है या तुमने पहचाना है। बेशक। क्या बात। ए अली मुझको या अल्लाह ने पहचाना है या तुमने पहचाना है। क्या बात। ए अली तुमको या अल्लाह ने पहचाना है या मैंने पहचाना है। सुभान अल्लाह, सुभान यानी हक़ के मार्फत खुदा, हक़ के मार्फत रसूल, हक़ के मार्फत अली, इन तीन के दरमियान ही है। क्या हम तो सिर्फ उस चंद ज़र्रों को जिसे कहते हैं सीख लेते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया। वो पूरी कायनात हैं कि जिन्होंने अली के अलावा ये किसी ने ये इद्दा ही नहीं किया, इस बात का दावा ही नहीं किया सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, वाह, क्या कि मुझसे सवाल कर लो, मुझसे जो पूछना है पूछ लो। मैं ज़मीन के उलूम से ज़्यादा आसमानों के उलूम को पहचानता हूँ। यानी कायनात के उलूम को पहचानना कि जो आज इतनी तरक्की होने के बाद भी लोग नहीं पहुँच सके। अमीरुल मोमिनीन उस ज़माने में इस बात को पूछ रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला और सवाल करने वाला नहीं था। और इससे बड़ी और क्या एक दलील हो सकती है जिसमें रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बेशक। अच्छा, अगर यहीं रसूलुल्लाह भी ठहर जाता तो मैं भी रुक जाता, लेकिन रसूलुल्लाह यहाँ ठहरे नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसको मुझसे इल्म हासिल करना है वो दरवाजे के जरिए आए, यानी अली के जरिए। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात की अल्लाह। दरवाजे के जरिए आए। क्या बात। अब दीवार और छत कौन है उससे मेरे को सरोकार नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि दरवाजे के जरिए आए, उस अदब और अखलाक से आए।
یعنی علم کی جو پہلی منزل ہے، رسول اللہ تو ایک بہرے بے کراں ہے جسے کہتے ہیں، وہاں پہنچنا، ہم تو درے علم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھ پائیں. ہم یہ وہ مولا کائنات کا اس علوم کو احاطہ ہے، اور اس بات کو جو بھی فرمایا کہ ہر انسان کو اس کے علم کے مطابق جو ہے فرماتے ہیں. امیر المؤمنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے معیار کے حساب سے گفتگو کی جائے. یہ عین منطق ہے. آج اگر آپ کسی بھی جسے کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں جائیں، مارکیٹنگ کے پروفیشن میں جائیں، کسی پروفیشنل ڈائلاگ کے اس میں جائیں، یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ آپ پہلے سامنے والے کو، مخاطب کو سمجھیں، اس کے بعد اس کے لحاظ سے بات کریں. یہ 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں جو چیزیں آج ہم سیکھ رہے ہیں چیزوں سے. بالکل ایسے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھ نہیں پاتے. کسی نے یہ بات بہت اچھی کہی، بلکہ اہل سنت کے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین تھے جنہوں نے اس بات کو بیان کیا، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل رہا ہے. فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ جو کلام امیر المؤمنین ہے، یہ اللہ کے کلام سے کمتر ہے اور انسانوں کے کلام سے برتر ہے. یعنی یہ ایک درمیان کا وسیلہ ہے کہ جو ایک ہم جیسے انسانوں کو پروردگار کے کلام کو سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. یعنی کلام علی مفسر آیات الہی ہے. یعنی کلمت اللہ ہی العلیاء، کہ اللہ کا کلمہ قرآن مجید کیا ہے؟ ثقل اللہ الاکبر ہے، یہ بہترین ہے. لیکن اس کلام کو سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے. اس معلم کی ضرورت ہے کہ جو پورے قرآن پر احاطہ رکھتا ہو. جیسے کہا نا آپ نے خود بھی فرمایا کہ الف سے یہ تک جانتا ہو، نہ فقط ظاہر اور باطن، نہ فقط باہر اور اندر، بلکہ جو اس کے عمق ہے. احادیث کے اندر ہے کہ قرآن کے 2 طرح کی احادیث ملتی ہیں. ایک حدیث میں ملتی ہے، اس میں فرمایا رسول خدا نے کہ قرآن کے 7 بطون ہیں، یعنی 7 لیول ہیں، اس کی گہرائیاں ہیں. اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ قرآن مجید کی 70 گہرائیاں ہیں. ہم جو صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ تو صرف ایک سطحی چیز ہے، لیکن اصل موتی اور اصل خزانہ جو ملتا ہے اسی کو ملتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن مجید فرماتا ہے اہل ذکر سے، جو جانتے ہیں ان سے معلوم کرو اگر تمہارے پاس علم. بڑی خوبصورت بات فرمائی علامہ صاحب نے، بڑا خوبصورت خلاصہ کیا ہے یہاں پر. ناظرین، میں یہاں پر ایک بات آپ سے ضرور کہتی چلوں کہ فرقہ واریت سے ہم ایک طرف بھی چلے جائیں نا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم یہاں پہ بحث کریں کہ کون افضل ہے، کون برتر ہے، کون اعلیٰ ہے، کون ادنا ہے. یہاں پہ یہ بحث نہیں بچتی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو ہمارے لیے یہ ایک پراپر گائیڈ لائن ہے. اور ہم اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں، ہم ابھی ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں حسن عباس زیدی. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے حسن بھائی ایک کلام پیش کریں آپ، اس کے بعد ہم آپ کے کلام سے ہی وقفے کی جانب جائیں گے اور انشاءاللہ پھر حاضر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. نوحہ گناہ زینب مزتر علی کے بعد، نوحہ گناہ زینب مزتر علی
کے بعد کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر، علی کے بعد نوحہ کناغ زینب مزتر، علی کے بعد محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا، محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا، ویران ہے رسول کا منبر، علی کے بعد نوحہ کناہ ہے زینب مزتر، علی کے بعد بیوہ اور یتیم رہے انتظار میں، بیوہ اور یتیم رہے انتظار میں، کتنے غریب بیٹھے ہیں در پر، علی کے بعد کتنے غریب بیٹھے ہیں در پر، علی کے بعد کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو، کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو، سحری نہ ایسی ہوگی میسر، علی کے بعد سحری نہ ایسی ہوگی میسر، علی کے بعد۔ رمضان کی تاک راتوں میں کچھ شبیں ہیں ایسی جو قیامت کی شبیں ہیں۔ 19 رمضان سے 21 رمضان تک خصوصی نشریات ہوگی ضربت سے شہادت تک۔ ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، فاطمہ کی بیٹیوں پر، فاطمہ کی بیٹیوں پر ظلم کیسا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، اور ناصر دین نبی سجدے میں زخمی جب ہوا، شاہ نے پانی کا پیالہ اپنے قاتل کو دیا، ابن ملجم سے کہا جا کعب تیرا ہو گیا،
غازی کا بابا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات باخبر رمضان کی خصوصی نشریات ضربت سے شہادت تک. شرف حاصل ہے دھرتی ٹیلی ویژن کو اور مجھ خاکسار کو کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہر سال کی طرح اس سال بھی میں صف ماتم بچھائے بیٹھا ہوں، اور آپ اسکرین کی اس طرف ہیں تو ہم اسکرین کی اس طرف ہیں. 20 رمضان کی سحری کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں. ضرب لگ چکی ہے میرے مولا کو. طبیب نے کہا کہ دودھ کا جتنا ہو سکتا ہے مولا علی کو پلایا جائے، دودھ کا انتظام کیا جائے. یہ وہ ہے کہ لوگ این جی او کی بات کرتے ہیں. پورے رمضان میں نے بات کی کہ فلاں این جی او اچھا کام کر رہی ہے، فلاں این جی او اچھا کام کر رہی ہے، دسترخوان لگ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی این جی او جو ہے وہ رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں کی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مولا علی کو دودھ کی طبیب کہتا ہے نا کہ مولا علی کو دودھ دیا جائے، جتنا دودھ دیا جائے گا، کیونکہ زہر اس قدر خطرناک ہے کہ جتنا دودھ پلایا جائے گا مولا علی مشکل کشا کو کچھ آرام مل سکتا ہے. لیکن جب کوفے کے یتیم بچوں نے یہ سنا نا کہ میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، تو اپنے حصے کا دودھ لے کے دروازہ مولا علی پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ دودھ ہمارے حصے کا جو ہے ہمارے مولا کو دے دیا جائے کہ ہمارے مولا شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن کیا خبر تھی کہ ابن ملجم نے جس تلوار سے وار کیا، خدا لعنت کرے ابن ملجم پہ. اور ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول خدا کو راضی کر سکیں تو جتنا ہو سکتا ہے، یہ 3 شعبے ایسی ہیں کہ جس میں آپ جتنا تبرہ کریں گے، جتنی لعنت کریں گے ابن ملجم پہ، رسول خدا اتنے ہی آپ سے راضی ہوں گے. آج کی نشریات 20 رمضان کی سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں. علماء کرام کی قصیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے. نعت خوان، منقبت خوان ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں. آج مولا علی تمام بچوں کو بلا کے آج کیا باتیں کریں گے مولا علی. آج علماء کرام سے ہم جانیں گے کہ 20 رمضان علی کے گھر پہ کیسے گزرے گی، کیونکہ کل 21 ہے. اور آج ہم بات کریں گے مولا علی شیر خدا کی کہ انہوں نے کائنات کا، جس کے پاس کہتے ہیں نا کہ شجاعت کی کوئی کمی نہیں، اور کائنات میں ایسا بہادر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ پورے 19 دن آپ نے سنا، ہم نے فضائل آل رسول بیان کیا، لیکن آج ہم بات کریں گے ان کی کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کا ذکر کر کے آج ہم عزتیں پائیں گے. وہ نام ہے مولا علی شیر خدا علی ابن ابی طالب کا. چلتے ہیں اپنے پینل کی جانب، اپنے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں. ناظرین کرام، باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی اس نشریات میں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، منقبت خوان علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. تو میں چلتا ہوں اپنے سب سے پہلے اس ٹرانسمیشن کی میری کو ہوسٹ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. 1 گھنٹہ مجھ سے پہلے انہوں نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. چلتے ہیں کنزا کی جانب. کنزا، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت پینل یہاں موجود ہے، اور آج جیسے کہ 20 رمضان پہ بات ہوگی، حضرت علی کے گھر میں 20 رمضان کیسا گزرا، تو ہم ان سے جانیں گے. میرے خیال سے وقت ضائع کیے بغیر ہم بے شک علماء کرام سے تو مجھ سے پہلے ملک صاحب جو کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہے ہیں، اور کنزا علماء کرام سے تو تعارف ہو ہی چکا. جی جی. تو لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی جی. ابھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سید حسن زیدی، جو کہ ابھی ہمارے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑا خوبصورت ان کا انداز بیاں ہے. آپ لوگوں نے انہیں ہماری پروگرام میں پہلے بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا، انہیں ہمارے ساتھ ہی ہمارے بالکل ایسا ہی نوجوان فکر ہے، نوجوان شاعر ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، اور مولا علی مشکل کشا کا ذکر کرتے ہیں. آج ہماری خصوصی گزارش پہ آپ تشریف لائے، آپ کا اور ہمارے شکر گزار اور تعزیہ. شاعر اہل بیت بھی یہاں موجود ہیں. بالکل، شاعر اہل بیت کا تعارف میں کرواتا چلوں کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ پروردگار نے بڑی عزتیں دی ہے. اور میں اپنا بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 14 سال پہلے جب مجھے شوق ہوا پڑھنے کا، تو ایک ایسا کلام ارزا بھائی نے لکھا کہ جسے سب نے پڑھا، لیکن مجھ خاکسار نے بھی پڑھا. تو ان کے کلام سے مجھے بڑی عزتیں دی. اور ارزا جون پوری کا نام ڈھکا چھپا نہیں ہے. ارزا بھائی، آپ کو تعزیت پیش کروں گا آج مولا علی مشکل کشا کی 20ویں سحری کے اندر. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ مائک
آپ کے پاس موجود ہوگا. یہ مائک جی مائک ہے. میں پہلے چاہوں گا کہ آج کی نشریات کے حوالے سے بات کریں, پھر اس کے بعد ہم مہمانوں کی جانب جائیں, پھر کلام کے حوالے سے. یہ پروگرام جو آپ کا ہے یہ ماشاءاللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے آپ نے منعقد کیا ہے, اور لائق تعریف ہے آپ کا دھرتی ٹی وی کہ اس نے اس قسم کے پروگرام کو انعقاد کرنے کا اہتمام کیا. اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار جو ہے وہ اس چینل کو مزید ترقیاں عطا کرے مولا متقیان کے تذکرے کے صدقے سے, اور جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں آج کی شب ان کی تمام دعائیں قبول ہوں بارگاہ الہی میں. بہت شکریہ ارسا بھائی آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, کیونکہ دن ایسے ہیں, یہ شبیں ایسی چل رہی ہیں کہ آپ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں. جیسے علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور ہمیں جوائن کیا نوا خان, منقبت خان, عریض زہرا نے. عریض آپ کو بھی میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے میں شکر ادا کروں گا کہ آج آپ مولا متقیان کو پرسہ دینے آئی ہیں, امام وقت کو آج ہم نے یہاں سے پرسہ دینا ہے. میں شکر گزار, اور ان کے ساتھ ایک اور ہماری بہن, ان کا تعارف بھی کروا دیجیے. جسال زہرا. آپ اپنا تعارف کراتے چلیں یہاں پر. میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف خود کروائیں. میرا نام ہے, اور بہت شکریہ ابرار بھائی, آپ نے مجھے دعوت دی اس خاص ٹرانسمیشن میں. آج کے دن کی اس ٹرانسمیشن میں بہت اچھا لگ رہا ہے, اتنے بہترین لوگوں کے ساتھ اس چھوٹی سی محفل کا مجھے بھی حصہ بنایا, اور بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. محفل چھوٹی نہیں ہے, محفل بہت بڑی ہے, کیونکہ آج جن کا ذکر ہو رہا ہے, جن کا ذکر کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر کے تو صحابہ کرام صحابہ بنے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ علی کو دیکھنا, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہم نے کل جیسے آپا گفتگو کی ہم نے, تو میں چاہوں گا کہ حسن بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ فضائل سے ہم ذکر علی کا آغاز کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذکر کے پھر ارتضا بھائی کی جانب جائیں گے, جو ان کا ایک ماحول ہے. ارتضا بھائی میرے نہایت سینئر ہیں, ان سے پہلے میں جسارت کر رہا ہوں کہ کہاں تھا موت کے بس میں علی کو مار سکے. واہ, کہاں تھا موت کے بس میں علی کو مار سکے, کہ موت کا تو فرشتہ علی سے ڈرتا ہے. مائک دے دیجیے گا. کہاں تھا موت کے بس میں علی کو مار سکے, کہ موت کا تو فرشتہ علی سے ڈرتا ہے. اور یہ بات جا کے کوئی جاہلوں کو سمجھائے, جو موت سے نہیں مرتا وہ تم سے مرتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. دیکھیں یہ شہادت واہ 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 واہ, بظاہری ہے, بے شک ایسا ہی ہے, وگرنہ علی تو وہ ہیں جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. یعنی قبلہ فرقان حضرت صاحب جی, آپ جی صاحب کی موجودگی کا میں فائدہ لیتے ہوئے, کہ یہ وہ پہلا جنازہ ہے جو دیا بھی علی نے اور لیا بھی علی نے. بے شک ایسا ہی ہے. تو بادشاہ علی کی طرز زندگی جو ہے, فضیلت امیر المومنین, آج کا دن چونکہ 20 رمضان ہے, دن قیامت کا ہے, یقیناً مصائب کا دن ہے, لیکن فضائل امیر المومنین وہ علی کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ابھی کل ہی ایک ٹرانسمیشن میں شاید آپ ہی بات کر رہے تھے کہ شاید 15 رمضان کو ہی میں سن رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ رسول کے ساتھ ان کی قبر کیوں نہیں ہے, امام حسن کی قبر کیوں نہیں ہے, یا مولا علی کی قبر کیوں نہیں ہے. تو وہ 15 رمضان سے آج تک میں یہی سوچتا رہا کہ ابرار بھائی نے یہ بات چینل سے کر دی کہ علی کی قبر یا مولا حسن کی یا مولا حسین کی قبر کیوں نہیں ہے. تو میں بڑا سوچتا رہا کہ اس کا جواب کیا دیا جائے. آپ کو پتہ ہے قبلہ موجود ہیں کہ فضائل قبر امیر المومنین, ابھی علی کے فضائل کی بات نہیں کر رہے ہم, قبلہ موجود ہیں, تائید کریں گے ان سے دعا لینے کے لیے. فضائل قبر امیر المومنین, کہ مولا علی کی قبر کے فضائل. واہ 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 واہ, کیا بات, علی کی بات ابھی کیا بات ہے, واہ واہ واہ. قبر امیر المومنین کے فضائل میں سے میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ مولا کی قبر کا فضائل ہے کہ آج بھی کسی حشرات الارض کو, کسی سانپ کو, کسی بچھو کو یہ اجازت نہیں کہ مولا کے زائر کو ڈس لے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. یعنی یہ علی کے فضائل نہیں, قبر امیر المومنین کے فضائل. واہ 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 واہ. کسی حشرات الارض کو, بچھو کو جرت ہی نہیں کہ کسی کو, بوڑھے کو چھوڑیں کسی بچے کو بھی نہیں ڈس سکتے. کیا بات ہے, کیا بات. اور فضائل قبر امیر المومنین, آج بھی کتا مولا کی قبر پر نہیں جا سکتا. واہ, ایسے ہی ہے قبلہ.
ایک فضیلت میں نے بڑی کمال پڑھی. اچھا میں اضافہ کر دوں, آپ نے کہا کہ کتا آج بھی اس خاتے میں نہیں آ سکتا, لیکن وہاں ان کو ٹائم نہیں ملتا تو گلیوں میں بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں ذکر مولا علی کے فضائل پہ بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. نکلے گی تو اور طرف چلی جائے گی, یا کتا جاتا نہیں ہے, یا جو کتا ہوتا ہے وہ جاتا نہیں ہے, تو وہ تو بات کیا بات ہے. تو وہ تو آپ کیا کمال حسنین اکبر صاحب کے 2 مصرے یاد آ گئے. کیا بات ہے, آپ نے کہا کہ بھونکتے ہیں کہ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات. واہ 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 واہ. علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات پہ سڑکوں پہ بھونکنے والے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. واہ واہ. تو یہ قبر فضائل امیر المومنین ہے. آج بھی کتا قبر امیر المومنین پہ نہیں جاتا, اور میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے ارتضیٰ بھائی کہ آج بھی اگر کوئی نقل و کفر و نواشد خدا نخواستہ خاکم بدہن کوئی بندہ شراب کو چھپا کے علی کے مرکز پہ لے جائے, چھپا کے, تو وہ جب شراب قبر امیر المومنین پہ جائے گی تو وہ سرکے میں بدل جائے گی. زندہ معجزہ یہ. واہ 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 واہ. ابھی علی کے فضائل کی تو بات ہی نہیں ہوگی نا. علی کے فضائل تو کہا تھا کہ وہ سارے دریا دوات بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں, پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتے. قبر امیر المومنین آج بھی کوئی بندہ اگر خدا نہ خواستہ نقل و کفر نواشد شراب کو چھپا کے قبر امیر المومنین تک لے جائے, لیکن لطف کی بات اس سے آگے ہے ابرار بھائی کہ جب وہ اندر مرکز پہ لے کے جائے گا وہ سرکے میں بدل جائے گی. باہر آئے گا شراب ہوگی, اندر جائے گا سرکہ ہوگی, پھر باہر آئے گا شراب ہوگی, یعنی اندر حلال ہوگی باہر حرام ہوگی, اندر حلال ہوگی. تو پھر میں آپ کی اس ٹرانسمیشن کے توسل سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں دنیا میں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں کہ شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روزے پہ. کیا بات ہے. واہ واہ. شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روزے پہ, یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. شراب بنتی ہے سرکہ, اور علی تو دعوت کا نام ہے, علی کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے. علی تو بلاتا ہے آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح, مجھ سے پوچھو تو صحیح, مجھ سے مانگو تو صحیح. میں کہہ رہا ہوں شراب بنتی ہے سرکہ. آج بھی میں اس ٹرانسمیشن کے توسل سے اپنے سننے والوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روزے پہ, یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے. ابھی بھی آ جا علی کے در پہ, یہ تیری مرضی ہے, علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے. واہ 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 واہ. علی حرام کو اب بھی حلال. واہ 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 واہ. بھائی پھر پڑھیے گا. واہ 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 واہ. شراب بنتی ہے سرکہ, کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے, علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے. تو ابھی کسی سے آپ نے بات کرنی ہے, میں کرتا ہوں. نہیں بات کرے سرکار. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے کہ وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے. واہ 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 واہ. کون علی؟ دیکھیں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ممبر پہ اکثر, اور وہ جملہ علماء اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام ہے, علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. انہوں نے بھی کہا تھا, کسی ہستی کا نام لے کے ان سے سوال کیا گیا کہ فلاں شخص میں اور علی میں کیا فرق ہے, تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا فلاں شخص اگر نماز نہ پڑھتا تو لوگ اسے کافر کہتے, اور اگر علی نماز نہ پڑھتا تو لوگ خدا کہتے. بے شک ایسا ہی ہے. ہاں, تو پھر میں نے کہا تھا جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات. واہ 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 واہ. دیکھیں آل محمد کی سیرت یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو بدن میں دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھیں. تو اور اگر آپ نے آل محمد کو کتاب کی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیں. کیا بات ہے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا ارتضیٰ بھائی کہ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ, رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ, بچوں کا ذکر گھر کی ثنا نوکروں کی بات, قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. تو اگر آپ نے بدن کی شکل میں دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھیں, بے شک. کتاب کی شکل میں دیکھنا ہے تو آپ قرآن کو دیکھیں. تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات, بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا. واہ واہ واہ. جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات, بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا. علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا, قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی. واہ 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 واہ. جسم میں ہوتا. کیا بات ہے. سلامت رہیے. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت ماحول بنایا علامہ حسن, سوری علامہ کہتے, لیکن آپ بھی ذاکر ایک ہی بات ہے سرکار. علامہ علماء اکرام ہمارے درمیان موجود ہے. علامہ صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. علامہ سید امتیاز حسین, علامہ آغا اظہر شہیدی صاحب, میں ابھی سن رہا تھا آپ کی گفتگو. دیکھیں مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ وقت ہی نہیں.
ایسا ہی ہے. لیکن مولا علی مشکل کشا شیر خدا، جب ہم کسی بھی جنگ کی بات کرتے ہیں، کسی بھی مارکے کی بات کرتے ہیں، تو رسول خدا نے سوائے علی کو کسی کو بلایا ہی نہیں. وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک چیز حقیقت پہ مبنی ہے کہ رسول خدا نے احادیث کے اندر ہے، اہل تشیع و تسنن دونوں کی کتابوں میں، کہ اے علی میں اور تم اللہ کے ایک ہی نور سے جسے کہتے ہیں کہ تخلیق پائے ہیں. پروردگار نے مجھ میں نبوت رکھی ہے اور تم پر ولایت رکھی ہے. واہ واہ. تو پروردگار اپنی ولا کو اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ ان آیات کی مجسم طریقے کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح سے پروردگار کی آیات محکمات ہیں، اسی طرح سے مولا کائنات کی صورت میں اگر مجسم دیکھنا جائے کہ جو محکمات میں سے ہوں، کہ جس کا عمل ایسا مستحکم ہو واہ واہ واہ. کہ پھر اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکتا ہو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے جنگوں کا میدان ہو، چاہے علوم کا میدان ہو، عدالت کا میدان ہو، زہد کا میدان ہو، تقوی کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو، ہر جگہ ہمیں اگر افضلیت نظر آتی ہے، عادل ترین شخص نظر آتا ہے، متقین ترین شخص نظر آتا ہے، تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ بہت ایک اہم چیز ہے اس کے اندر سے. ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج کے شب میں کچھ گفتگو اس پہ ہونی چاہیے، میں کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر. وہ ہے مولا کائنات کا وصیت نامہ، جو بہت اہم ہے. طویل ہے، 2-3 نکات بیان کروں گا، اس کے بعد پھر دوسرے مقررین اس کے اوپر تفصیل کریں. ایک نقطہ جو مولا کائنات بیان کرتے ہیں، بلاتے ہیں امام حسن کو اور امام حسین کو بلاتے ہیں. یہ بعض جگہ پر ہے کہ کاغذ اور دوات منگواتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں اور اس کے بعد وصیت کرتے ہیں، اور اس بات کو پھر کہتے ہیں کہ یہ وصیت میری ان لوگوں تک ہے جو قیامت تک جو ہے وہ وہاں تک پہنچیں. ہر ایک کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے یہ وصیت، جس کے اندر ایک چیز جو مولا کائنات بہت اہم فرماتے ہیں، جہاں پر مختلف جگہ پر مختلف تاکید ہیں کہ آگے چل کے بیان کریں گے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کے حامی بن جاؤ. کیا بات ہے، کیا بات. یہ چیز امیر المؤمنین نے ایک ایسا فارمولا دے دیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ علی والا بنے، وہ کبھی بھی ظالم کے سامنے اپنی سر اور اپنا گردن نہیں جھکائے گا، اور کبھی مظلوم کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا. کیا خوبصورت بات کہی علامہ صاحب آپ نے. اور علی تو وہ ہیں کہ جن کا نام لیتے ہی خون، کہتے ہیں نا کہ الگ ہی نظام ہی بدل جاتا ہے انسان کا. اور آپ چاہتے ہو کہ نظام خراب ہو جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن آج کچھ شخصیات ایسی نہیں آ سکی کہ جن سے میں خوش ہوں. ہمیں پتہ چلا کہ عقیدہ معنی نہیں رکھتا، انسانیت بھی معنی رکھتی ہے. عقیدہ تو کوئی بھی ہوتا ہے انسان کا، انسانیت ہونی چاہیے تھی. کیونکہ آج ان کا ذکر تھا کہ جو رسول خدا کے بڑے قریب تھے. بس میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی جن کی نعتیں پڑھتے ہیں، جن کی کملی کی قسمیں کھاتے ہیں ہم، ان کو راضی کیسے کرنا ہے. ارزا جون پوری ہمارے درمیان موجود ہے، بڑا خوبصورت لکھتے ہیں یہ. اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا لکھیں کہ جو فضائل پہ مبنی ہو. ارزا بھائی میں چاہتا ہوں فضائل سے ہی آغاز کریں، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ ہی کچھ الگ ہی کہا ہے، تو آج بھی کچھ ایسا کہیے کہ جس سے غیروں کو بھی، غیر اپنے تو ہے ہی نہیں، ہم تو سب مسلمان ہیں. اور یہاں شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، نہ کرسچن ہندو پارسی، نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے نبی کے بھائی کی. تو جو نبی سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کے بھائی سے تو محبت کرے گا. تو آج وہی غمزدہ ہوگا جو نبی سے غمزدہ ہوتا ہے، نبی کے غم میں. آج وہی خوش ہوگا جو ان کے غم میں خوش ہوتا ہے. تو بس ارزا بھائی آغاز کیجیے. ایک دفعہ درود پڑھیے آپ لوگ بآواز بلند. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد محمد. و آل محمد. ہے مثل خالق
یکتالی کی خاموشی واہ 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 ہے مثل خالق یکتالی کی خاموشی تو کیسے سمجھے گی دنیا علی کی خاموشی واہ واہ علی کی خاموشی واہ 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 تو کیسے سمجھے گی دنیا علی کی خاموشی. اور اس خاموشی کے موضوع دیکھیے آپ, کیا بات ہے, دکھا رہی ہے زمانے کو 14 صدیوں سے. ابھی جو آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ آئے نہیں تو شعر میں پیش کرو, مثلا ثانی دیکھیے گا. دکھا رہی ہے زمانے کو 14 صدیوں سے منافقین کا چہرہ علی کی خاموشی, منافقین کا چہرہ علی کی خاموشی. احتیاط دیکھیے گا مصرع ثانی میں. خدا کے بعد سوائے رسول برحق کے, آپ قافیے کا استعمال کا آپ زیادہ مزہ لیں گے سرکار, دیکھیے گا. خدا کے بعد سوائے رسول برحق کے نہ کوئی تیسرا سمجھا علی کی خاموشی, نہ کوئی تیسرا سمجھا علی کی خاموشی. اور نبی کے بعد سقیفہ سجانے والوں پر, نبی کے بعد سقیفہ سجانے والوں پر ہے اب بھی محو تبرعلی کی خاموشی, ہے اب بھی محو تبرعلی کی خاموشی. بطور خاص یہ پیش کروں رقصہ دیکھیے گا. گواہی دے گی سرے حشر کبریا کے حضور, گواہی دے گی سرے حشر کبریا کے حضور, ہے کون قاتل زہرا علی کی خاموشی, ہے کون قاتل زہرا علی کی خاموشی. ابرار شعر دیکھنا. جہاں پہ کوئی کسی کی صدا نہیں سنتا, جہاں پہ کوئی کسی کی صدا نہیں سنتا, وہاں پہ سنتا ہے کعبہ علی خاموشی. جہاں پہ کوئی کسی کی صدا نہیں سنتا, وہاں پہ سنتا ہے کعبہ علی کی خاموشی. اور سوائے فاطمہ زہرا کے ارتضا زیدی, سوائے فاطمہ زہرا کے ارتضا زیدی,
کوئی سمجھ نہیں پایا علی بے شک کیا بات کوئی کیا بات ہے، سمجھ نہیں پایا علی کی خاموشی. بھائی کیا کہنے ارتضیٰ بھائی، اس نے سلامت سماعت رہیے، ہے. پروردگار آپ کو زندگی دے، صحت دے. میں نے کیا کہا تھا کہ ارتضیٰ بھائی ہمیشہ کچھ الگ ہی کہتے ہیں. خاموشی، کیا خاموشی بیان کیا آپ نے. سلامت رہیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین کرام، اس نے سماعت ہے. میں چلتا ہوں اپنے بھائی کی جانب جو کافی دیر سے یہاں انتظار کر رہے ہیں، اور سلمان مہندی، میں چاہوں گا کہ بارگاہ امام علی مقام میں آپ بھی عقیدتوں کے پھول نچھاور کیجئے. فضائل ہو تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ جہاں خاموشی چھوڑیے تو آپ اپنی خاموشی کو توڑیے. چاہوں گا ہو گئی آہ بے پدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، کوں ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، اب تو رونا ہے اور بھر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی، رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی، جا رہا ہے تیرا پدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب. سلامت رہیے، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. سروت آپا کی جانب آؤں گا. سروت آپا، کیا خاموشی بتائی ارتضیٰ بھائی نے کہ سوائے جناب سیدہ علیہ السلام کے واقعی کوئی سمجھ ہی نہیں سکا مولا علی کی خاموشی. لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا در جب لوگ جلانے آئے تھے تو علی بادشاہ تو اتنی شجاعت کے مالک تھے تو روکا کیوں نہیں؟ علی جمال دو عالم، علی امام زمان، علی جمال دو عالم، علی امام زمان، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، اور علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. کیا بات ہے، کیا اور بات ہے. اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے،
کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے. واہ 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 واہ. کل آپ نے کیا بات اشارہ ہے. کیا کہ 40 جگہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مہمان ہوئے, تو میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کچھ اتنی پیاری تھی. اور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تنازع ہو گیا. ایک نے کہا کہ کل کی شب کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب میرے یہاں مہمان تھے, دوسرے نے کہا میرے یہاں مہمان تھے. اچھا, جب 2 افراد میں تنازع ہو گیا اور تیسرا کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا ہے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے. اس نے کہا کل کی شب علی میرے یہاں مہمان تھے, چوتھے نے کہا علی کل کی شب میرے یہاں مہمان تھے, پانچویں نے کہا کل کی شب علی میرے یہاں مہمان تھے, چھٹے نے کہا کل کی شب علی میرے یہاں مہمان تھے. اب 6 سے 36 ہو گئے اور سب کا یہ کہنا تھا کہ علی میرے یہاں مہمان تھے. اور اس وقت سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ چلو چلتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب تمام کے تمام افراد مل کر پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کی شب علی کہاں پر مہمان تھے, تو ایک مرتبہ حسنین کریمین تشریف لائے اور کہا کہ نانا جان اماں فرماتی ہیں کل کی شب علی ہمارے یہاں مہمان تھے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل کی شب علی میرے پاس مہمان تھے. اور ایک مرتبہ آسمان سے جبرائیل امین آئے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ کل کی شب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ ایزدی میں موجود تھے. تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے کہ ایک وقت میں علی 40 جگہ مہمان ہوئے. اور اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے. ہم جنگ خندق کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جہاں کے لیے مولا کائنات کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عمر ابن عبدود آمنے سامنے ہوئے تو ظاہر سارے بزرگ بیٹھے ہوئے اور سب نے عرب کے فن آداب سپاہگری سب جانتے ہیں کہ وہاں پر طریقہ یہ تھا کہ اپنے نیزے کو اچھالا کرتے تھے. اور مولا کائنات عمر ابن عبدود نے نیزے کو اچھالا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس نیزے کو پکڑ لیا. اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے واپس عمر ابن عبدود کی جانب اچھالا. اور کئی مرتبہ 70 رد و بدل تاریخ میں یہ آیا کہ 70 رد و بدل ہوئے. اور ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب اس نیزے کو اچھالا تو وہ نہ جانے کہاں جا کر غائب ہو گیا. اب عمر ابن عبدود پریشان ہو گیا, اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کیوں متغیر ہو گیا؟ اس لیے کہ نیزہ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پہ جواہرات لگے ہوئے تھے. اب عمر ابن عبدود نے کہا کہ یا علی کیسے مرد میدان تھے, نہ اپنا رہنے دیا نہ میرا رہنے دیا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہل حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی انگشتان ولایت و امامت کو بلند کیا اور کہا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب جب ابن عبدود نے دیکھا تو دجلہ کا کنارہ نظر آیا اور دجلہ کے کنارے پر ایک مچھلی جو تھی وہ دریا سے نکلی اور اس نے جانب آسمان دیکھا. کہا کہ مگر مچھلی کے اوپر حملہ کرتا ہوا مگرمچھ نظر آیا اور مچھلی ایک مرتبہ جانب نکلی ہے اور اس نے جانب آسمان دیکھا کہ یا قاہر الودو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. اور ویسے ہی نیزہ آیا اور مگرمچھ کے حلق میں ترازو ہو گیا. تو یقیناً اگر نجات کے طالب تم ابد کے لیے کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے تو کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں, ہر ایک کی حاجت روائی کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں چلوں گا, ہماری ایک اور بہن ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ وائس اوور بھی ہیں اور منقبت خوانی بھی کرتی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ یشل زہرا بارگاہ امام علی مقام میں کلام پیش کیجیے. ناد علی پڑھنا دے علی, ناد علی پڑھنا دے علی, علی 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 دم علی علی, علی 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 دم علی علی. ہو تیری میری پہچان یہی, تیری میری پہچان یہی, علی 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 دم علی علی. رحمت کا پیغام علی ہے, اتنا پیارا نام علی ہے, سچ پوچھو اسلام علی ہے.
मेरी तो जिंद जान अली है, खिल जाती है दिल की कली, खिल जाती है दिल की कली, अली 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 दम अली अली। सच्चाई का अंदाजा है शहर इल्म का दरवाजा है, जो भी चाहो मिल जाएगा, जो भी मांगो मिल जाएगा, ऐसा है दिलदार सखी, ऐसा है दिलदार सखी, अली 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 दम अली अली। और काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते, काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते, दीन की भी तकमील न होती, दीन की भी तकमील न होती, किसको बनाते हक का वली, किसको बनाते हक का वली, अली 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 दम अली अली। हो फूले फले तेरे दिल की कली, फूले फले तेरे दिल की कली, अली 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 दम अली अली। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त कलाम आपने पेश किया। अलामा फुरकान हैदर आबदी खतीब दर बतूल हैं, और शुक्रगुजार के आपने इतने कम टाइम में मुझे वक्त दिया, और हमेशा ही मेरी ट्रांसमिशन का आप हिस्सा रहते हैं। निजी चैनल पे होता हूँ तो वहाँ तो आप आते ही हैं। अलामा साहब, जैसे कि अभी बात हो रही थी, मौला अली के फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं, और ये ऐसा ज़िक्र है कि अगर अली अक्लों में आ जाए तो वो अक्ल ही नहीं, ये अक्लों से बाला तर है। मैं चाहता हूँ कि मौला अली का कोई ऐसा वाक़या बताइए हमारे नाज़रीन को कि जिसे सुन के दिल बाग बाग हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। एक तो ये बात हो गई, क्या बात है, अली के फ़ज़ाइल या रब जानता है या मोहम्मद। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात जानता है या मोहम्मद जानता है। इसके अलावा मुझे नजर नहीं आ रहा कोई भी आदमी, किसका नाम लूं, आदम नहीं जानता, नूह नहीं जानता, शीश नहीं जानता, ईसा नहीं जानता, मोहम्मद जानता है अली को, अली जानता है मोहम्मद को, मोहम्मद जानता है अल्लाह को, अल्लाह जानता है मोहम्मद को, और उसके साथ साथ अली को जानता है। क्योंकि मौला अली तब अली बने हैं जब मोहम्मद मुस्तफ़ा भी रसूल नहीं बने थे, इसलिए कि अली ने गवाही दी। अली सबसे पहले नबी की गवाही देने वाला अली, मैंने रसूल को रसूल पाया। वाह 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 भाई साहब, ये वहाँ से ही रिसालत आई है, वहीं से विलायत आई है, इसलिए दोनों हस्तियां वहाँ से आई हैं ऊपर से। तो जाहिर है कि अली को मोहम्मद जानता है, मोहम्मद को अली जानता है, ये घर की बात है। इसलिए कि इनके लिए इतना कहना, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। तो जनाब फातिमा की बड़ाई इज्जत जो है वो इसमें है कि रसूल की वो बेटी हैं और फातिमा ज़हरा अली की ज़ौजा हैं। तो अब बताइए कि ये कि अगर अली के लिए इतना कह दूं कि अगर अली का कुफ ना होता तो फातिमा को शौहर ना मिलता। ये समझने की बात है समझदारों के लिए। इसलिए ये इनकी शान जो है वो कुरान में बताई जा रही है। कुरान में सूरह अज़ाब आप पढ़िए, उसको गौर से करिए, उसका तर्जुमा भी पढ़ लीजिए, तो सारी डिटेल मिल जाएगी कि अहले बैत को की शान जो है रसूलुल्लाह ने बयान की, अल्लाह ने भी बयान की। अब ना ये मुसलमान अल्लाह को मानता है ना रसूल को मानता है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन अगर अल्लाह को समझ लिया जाए, अगर अल्लाह को नहीं मानते तो भाई रसूल अल्लाह को समझो, रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं आप उनकी मानो बस।
इस रमजान में, इसलिए जिसने रसूल को जान लिया उसने वाह, अली वाह, को जान वाह, लिया। वाह, वाह, हम जो रसूल का जिक्र करते हैं हम उनसे ये मोहब्बत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उनको बहुत चाहता हूँ जो रसूल को रसूल मानते हैं, लेकिन रसूल जो है वो हम जैसा नहीं है, रसूल हम जैसा नहीं है, वाह, वाह, रसूल वाह, वाह। अली जैसा है। रसूल को अल्लाह ने रसूल बनाया है और सारे नबियों ने गवाही दी है कि हमें आदम को अगर नबूवत मिली इनके सदक़े में, नूह बना इनके सदक़े में। जब नूह जैसा आदमी, इब्राहीम जैसा आदमी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अब इब्राहीम को अल्लाह जानता है, इस्माइल को अल्लाह भी जानता है। रसूल अल्लाह ने बताया इब्राहीम का दरूद पढ़ो, उसकी शान बयान करो, और उसी रसूल ने अली को कहा कि अली को जानो, इसलिए कि अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबा, मैं शहर हूँ इल्म का, अली दरवाजा है। क्या बात जो भी दरवाजे पे आएगा वो इल्म ले लेगा। क्या बात है। जोसेफ रिजवी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहूँगा कि भाई अली मौला जो है वो दरवाज़ा, मुझे 3 मिनट में क्योंकि ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मौला अली का कोई ऐसा कसीदा मनक़बत बयान हो कि जब वक्फे से वापस आए तो इसका तसलसल बरकरार रहे। बिस्मिल्लाह। और इनके कलाम से ही नाज़िर किराम हम वक्फे पे जाएंगे। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो ज़िक्र अली का जो ज़िक्र है वो बुलंद बाला है और रहेगा, और इंशाल्लाह यहाँ से मज़ीद होगा इंशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह ताला। ये डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम बिस्मिल्लाह। अमीर कायनात की शान में कि आवाज़ की खस्तगी को ज़रा दरगुजर कीजिएगा, जो कि मुसलसल पुरसदारी चल रही है। यही हाल है, आप बिस्मिल्लाह करें, बस पढ़िए। कभी नजफ से कभी करबला से मिलती है, कभी नजफ से कभी करबला से मिलती है। कहा ये हक ने तरक्की दुआ से मिलती है, कि बड़े अमीर हैं ऐसे फकीर दुनिया में, बड़े अमीर हैं ऐसे फकीर दुनिया में, कि जिनको भीख दर सैयदा से मिलती है, कि सफ़े जो हल्काए मातम आप देखते हैं, यही तो जाके सफ़े अंबिया से मिलती है। कि मक्ते की ज़हमत है डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम है कि अली के इश्क में रेहान इज्जतो शोहरत खुशा नसीब खुद मुझसे आके मिलती है। वाह 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 मौला रेहान भाई के दर्जात बुलंदी के लिए। रमज़ान की ताक रातों में कुछ शबें हैं ऐसी जो क़यामत की शबें हैं। 19 रमज़ान से 21 रमज़ान तक खुसूसी नशरियात होगी ज़रबत से शहादत तक।